الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو ہر طرح کے ذہنی اور قلبی سکون کے لیے دین متین اور شریعت عطا فرمائی۔ غیر مسلموں کے دل و دماغ میں بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ان کے لیے مستقل انتشار، پریشانی اور ڈپریشن کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس دنیا کے بننے کی تاریخ، انسان کی پیدائش، اس کا مقصد، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور موت کے بعد کے حالات اور بالآخر منزل جنت، یہ سب بتا کر ایک ذہنی سکون اور اطمینان بخش دیا۔ یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کے لیے صرف عمل کرنا ہے، اپنے لیے لائف کے گول سیٹ کرنا یا بہت زیادہ زندگی کی ترتیب کو سوچنا اور بنانا، اس مشقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں ڈالا۔ جبکہ کفار اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات سوچتے ہیں، کرتے بھی ہیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہم کہاں سے آتے ہیں، مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر اس دنیا کی زندگی کے اندر ان کے ذہن میں اتنے سوالات ہوتے ہیں جو ذہن کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک عام آدمی کے بھی دماغ کے اندر مختلف طرح کے ڈپریشن، مختلف طرح کی ٹینشنز ہر وقت ہوتی ہیں۔ آج کے انسان نے مادی ترقی بہت کر لی، جسم کے آرام اور سکون کے لیے بہت سارے آلات بنا لیے، لیکن روح کو پرسکون نہ کر سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی تو تمام ضروریات اللہ نے مٹی میں رکھ دی ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے جسم کو راحت ہوتی ہے یا افزائش ہوتی ہے وہ مٹی سے نکلتی ہے۔ چنانچہ ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ سب مٹی سے نکلتا ہے۔ ہم جو لباس پہنتے ہیں وہ مٹی سے فصلیں نکلتی ہیں، اسی سے لباس بنتا ہے۔ ہم جو گھر بناتے ہیں، تعمیرات کا تمام ملبہ، مٹیریل سب مٹی سے نکلتا ہے۔ جن سواریوں پہ ہم سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں، یہ سب اس کا ملبہ، سب اس کا را مٹیریل مٹی سے نکلتا ہے۔ تو جسم کی تمام ضروریات، سہولیات کو اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھ دیا، لیکن سکون کا تعلق روح کے ساتھ۔ روح چونکہ آسمان سے آئی ہوئی چیز ہے، اس لیے روح کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس مٹی سے نکلنے والی چیزوں سے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، روح کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے جسم کو آرام دے دیا تو اس کی وجہ سے ہماری روح بھی پرسکون ہو جائے گی۔ چنانچہ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بہترین گھر ہے، آرام دہ بستر ہے، سردی اور گرمی کا انتظام موجود ہے،
बेहतरीन सवारियां मौजूद हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, बेसुकूनी के साथ फिर रहे हैं। पूरा यूरोप आज हमारे सामने इसकी बेहतरीन मिसाल है। चनांचे इतनी तरक्की के बावजूद वो सिर्फ इस डिप्रेशन से जान छुड़ाने के लिए न जाने क्या क्या कुछ नहीं करते। कोई उनको मेडिटेशन की तरफ लगा देता है, उसकी तरफ लग जाते हैं। कोई योगा की तरफ लगा देता है, वो योगा करना शुरू कर देते हैं। कोई उनको किसी चीज़ में लगा देता है, कोई किसी चीज़ में लगा देता है। हत्ता कि उनकी नौजवान नस्ल इसी टेंशन और डिप्रेशन से जान छुड़ाने के लिए नशा करना शुरू कर देती है। वो कहते हैं ये एक सिगरेट है, बस इसको पियो और सारे गम भुला दो। और नौजवान नस्ल इस चक्कर में आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे तो नशा जो है इंसान को इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देता है। उसको होश ही नहीं होती, कहाँ बैठा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सामने कौन है, कुछ पता नहीं होता। तो वक्ती तौर पे इस दुनिया से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो समझता है कि मेरे सारे मसले हल हो गए। तो ये सब आर्जी होता है। तो नशा करने वाला जब वापस लौटता है, नशा उसका टूटता है, तो उसकी डिप्रेशन और एंजाइटी पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी होती है, क्योंकि वो तो एक ख्वाबों की दुनिया में जाता है ना। लेकिन जब वहां से लौटता है, उसको ख्याल आता है कि ओहो, ये तो मैं फिर उन्हीं मसाइल में, उसी दुनिया में वापस आ गया, रियलिटी को फेस कर रहा हूँ और मेरे मसले तो वहीं के वहीं खड़े हुए। अब अगली सिगरेट खरीदने के लिए, अगली बोतल खरीदने के लिए उसको फिर टेंशन शुरू हो जाती है। तो आज की दुनिया सुकून की तलाश में है। बड़े बड़े ममालिक में ऐसी अद्वियात बनती हैं जो रात को सोने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नींद नहीं आती। और आप हैरान होंगे कि ये टेंशन और डिप्रेशन ये हमारे असलाफ में, हमारे बुजुर्गों में नहीं थी। इसकी एक बड़ी मोटी दलील तो ये कि जो चीज हमारे अकाबर में थी, उन्होंने उसका उर्दू में कोई ना कोई लफ्ज उसका नाम रख दिया। आप अगर आज लुगत उठा के देख लें तो टेंशन और डिप्रेशन का उर्दू में आपको कोई लफ्ज ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में ये बीमारियां नहीं थी, इसलिए उनको जरूरत ही नहीं पड़ी इसका कोई नाम रखने की। इनको आज भी उर्दू में टेंशन और डिप्रेशन ही कहते हैं। गोया ये इंपोर्टेड बीमारी है, जिनकी नकल करते हैं ना, फिर उन्हीं से ये आ जाती है। अब सवाल ये कि कुफार तो टेंशन और डिप्रेशन में मुब्तला हो, मुसलमान टेंशन और डिप्रेशन में क्यों मुब्तला हो? इसके निकलने का क्या जरिया है, इसका क्या इलाज है? तो इस ज़िम्न में आज कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा, ध्यान तवज्जो से सुनिए। टेंशन और डिप्रेशन की मुख्तलिफ वजूहात हैं। पहले तो आपको इसका मैकेनिज्म समझाते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि आज इसकी फील्ड कंप्यूटर से रिलेवेंट है। तो कंप्यूटर के एतबार से आपको एक मिसाल देते हैं। एक लफ्ज कंप्यूटर के इस्तेमाल करने वाले बच्चों को बहुत पता है कि कंप्यूटर हैंग हो गया। ये हैंग होना क्या होता है? ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कंप्यूटर एक सर्कल में फंस जाता है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक रूटीन लिखी हुई है, ABCDEF, और उसने आगे जाना है। लेकिन होता ये है कि वो ABCD के बाद दोबारा A पे आ जाता है, और फिर ABCD, फिर A पे। तो ये रोमिंग अराउंड इन सर्कल्स, कि वो दायरे में घूमता रहता है, उस प्रोग्राम से निकल नहीं पाता। इस सिचुएशन को आम लोग हैंग होना कहते हैं, कि कंप्यूटर हैंग हो गया है, अब इसको और कोई भी कमांड दोगे नहीं सुनेगा, ये अपने उसमें मस्त हो चुका है। तो टेंशन और डिप्रेशन ऐसी ही चीज है कि इंसान ज़हन के ऐसे ख्यालात के लूप में फंस जाता है कि सारा दिन सारी रात उन्हीं को सोचता रहता है, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान के ज़हन की वो तवानाइयाँ जो उसने किसी भी प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल करनी थी, चाहे वो इबादत हो,
چاہے وہ دنیا کے کوئی کام ہو وہ نہیں کر سکتا. وہ ساری انرجی یوز ہو جاتی ہے. آپ تو نہیں چاہ رہے کہ میرا دماغ یہ سوچے، لیکن دماغ تو ایک لوپ میں، ایک گول دائرے میں پھنسا ہوا ہے اور وہ اسی روٹین کو پڑھتا جا رہا ہے، اسی میں گھوم رہا ہے اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہا. اس کی وجہ سے انسان کو ایسی ٹینشن ہوتی ہے کہ انسان کسی بھی دنیا کے یا دین کے معاملے میں فوکس نہیں کر سکتا، توجہ نہیں کر سکتا، اپنا دھیان نہیں بنا سکتا. ایسے مریض کو اکثر سر میں درد رہتی ہے کیونکہ اس کا دماغ مستقل ہیٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے، ایک ہی کام میں، ایک لوپ میں گھوم رہا ہوتا ہے. اس طرح کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ کیوں دماغ ایک روٹین میں آ جاتا ہے؟ پہلے تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ذہن کی ساری توانائی اور انرجی یوز ہو جاتی ہے. اگر یوں کہیں کہ مس یوز ہو جاتی ہے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی، کیونکہ وہ کسی پروڈکٹیو کام میں تو استعمال نہیں ہوئی. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا اور آپ نے ارادہ کیا کہ میں کل اسلام آباد جاؤں گا، موٹر وے کے ذریعے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا کہ میں اسلام آباد جاؤں گا، اور رات کو جو ہے وہ گاڑی سٹارٹ کھڑی رہی. اب جب صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ساری رات گاڑی کھڑے کھڑے سٹارٹ رہی، جس کی وجہ سے اس کا فیول ختم ہو گیا. آپ نے کہا ہو یہ تو غلطی ہو گئی، اب تو پیٹرول نہیں ہے جانے کا اسلام آباد. تو آپ نے دوبارہ ٹینک فل کرایا اور ارادہ کیا اگلے دن میں پھر جاؤں گا. پھر ساری رات گاڑی سٹارٹ کھڑی رہی، پھر اس کا ٹینکی خالی ہو گئی. بس ٹینشن اور ڈپریشن کا جو مریض ہوتا ہے، اسی لیے وہ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر پاتا کہ یہ جو ذہنی چکر ہوتے ہیں نا، جو سوچیں اس کو گھماتی رہتی ہیں، وہ اس کے دماغ کی سارے فیول کو کنزیوم کر لیتی ہیں اور کسی پروڈکٹیو کام کو کرنے کے بیچارہ وہ جوگا نہیں رہتا. تو اس صورتحال کو ڈپریشن یا ٹینشن کہہ دیتے ہیں. یہ کسی غم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی فکر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بھی وجوہات ہیں. مختلف وجوہات میں ایک بڑی وجہ جو آج کل سامنے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، دولت دی، عزت دی، آج تو اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک انجانا سا خوف ہے کہ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہوگا. اور اس کے اندر شیطان اس کو پریشان کرتا ہے، اس کو گھمائے رکھتا ہے. حالانکہ اس نے آج کھانا کھا لیا، آج لباس پہنا ہوا ہے، گھر میں رہ رہا ہے، بینک بیلنس موجود ہے، لیکن اس کی فکر اس کو کھائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہوگا. اکثر مال پیسے والے لوگ اسی ٹینشن کے اندر ہلکان ہوئے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں ملکی حالات کیا ہوں گے، پتہ نہیں کاروباری حالات کیا ہوں گے. تو دیکھیں یہاں پر جب ایسے خیالات شیطان انسان کے دل و دماغ میں ڈالے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو میرا کسی وقت میں وجود ہی نہیں تھا. اللہ رب العزت نے مجھے پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا فرمایا، پھر میں دنیا میں آیا تو میں اتنا لاچار اور بے بس تھا کہ میں کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا، لباس نہیں پہن سکتا تھا، پیشاب پخانے سے فراغت نہیں پا سکتا تھا. اللہ نے اس وقت میرا انتظام کیا جب میں کسی قابل نہیں تھا، میرا کوئی ذکر خیر ہی نہیں تھا. آج تو وہ نام لگاتے نا جی، ڈاکٹر فلاں، انجینئر فلاں، انٹلیکچوئل ہوں میں جی، ملک کا مایہ ناز، یہ اور وہ کیا کیا القابات لگے ہوتے ہیں. لیکن بچہ تو بالکل بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، سوائے رونے کے اور کام ہی کوئی نہیں ہوتا. جب کوئی تکلیف ہے رونا شروع کر دیتا ہے، بھوک لگی ہے رونا شروع کر دیتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے، سردی لگتی ہے رونا شروع کر دیتا ہے، گرمی لگتی ہے رونا شروع کر دیتا ہے. تو اس وقت میں اللہ رب العزت نے ضائع نہیں ہونے دیا. اس وقت میں اللہ رب العزت نے ہماری پرورش کا انتظام فرمایا، ماں کے دل میں، باپ کے دل میں، بہن بھائیوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دی. ہمیں روتا ہوا کوئی نہیں چھوڑتا تھا، کوئی نہ کوئی اٹھا لیتا تھا، سنبھال لیتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا، چلنے کے قابل ہو گئے، روٹی چبانا شروع کر دی، بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا، جوانی آئی،
عقل آئی، شعور آیا، تو اس وقت ہم نے بہت سارے الفاظ سیکھے، تو اس وقت ایک لفظ کا پتہ چلا، رزق. تو جب یہ لفظ پتہ چلا نا رزق، رزق کی تو فکر کرنی چاہیے. کل نہیں ملے گا تو کیا کریں گے بھئی؟ آج تک تو تمہیں اس لفظ کا پتہ نہیں تھا، کھاتے ہی آئے ہو نا، پالا ہی ہے نا پالنے والے نے. تو جب اس لفظ کا پتہ نہیں تھا اس وقت پالنے والے نے پالا، اب جب تمہیں پتہ لگ گیا تو تمہیں آج اس کی فکر لگ گئی ہے. تو اس میں توکل کرنا بہترین اس کا توڑ ہے. اس ڈپریشن کا علاج اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا. اللہ خیر کریں گے، اللہ رازق ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. کیا ہو گیا؟ ایسی کیا پریشانی؟ حدیث میں آیا کہ موت کا فرشتہ، یعنی جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرتا ہے اور گھر والے عام طور پہ رو رہے ہوتے ہیں. حدیث میں آیا کہ موت کا فرشتہ ان سے اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، پوری دنیا میں میں چکر لگا چکا ہوں، اس کے نام کا ایک دانہ کہیں موجود نہیں. یعنی اگر یہ زندہ بھی ہوتا، اس کی روح قبض نہ بھی کرتے تو یہ کیا کھاتا؟ اس کے نام کا رزق کا ایک دانہ بھی پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں. اس کی موت کا وقت ہے. حدیث میں آیا کہ انسان کا رزق موت کی طرح اس کا پیچھا کرتا ہے. جس جگہ انسان نے جانا ہوتا ہے رزق وہاں پہلے پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے نا. ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں جی، یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ان کے بڑے سسٹمز ہیں جی، یہ ہر چیز کو پہلے سے برین سٹارم کرتے ہیں، پہلے سے سوچ کے رکھتے ہیں. ان کو کبھی کوئی فنکشن کرنے میں، کوئی پروگرام کرنے میں مسائل نہیں آتے. تو انسان اتنا آرگنائز ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی آرگنائز. حدیث میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو چونکہ بارش کے قطرے سے ہی آگے فصلیں اگنی ہوتی ہیں، تو ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے اور اس نے کس جگہ آ کر لینڈ کرنا ہے اور اس کو، اس زمین کو فائدہ دینا ہے، نقصان دینا ہے یا کچھ بھی نہیں کرنا، وہ اللہ کا حکم لے کر آتا ہے. یہاں تک منظم انتظام ہے اللہ تعالیٰ. ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بادل سے بس آسمان سے اوپر سے فرشتے وہ وال کھول دیتے ہیں اور پانی جہاں مرضی برستا رہے. نہیں نہیں، ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ آتا ہے، اللہ کا حکم لے کر آتا ہے کہ اس پانی کے قطرے نے کہاں گرنا ہے اور آگے اس کا کیا کام ہے، کیا پرپز ہے، کیا کرے گا یہ پانی کا قطرہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو فصل اگتی ہے، تو فصل اگتی ہے تو ہر دانے کے ساتھ، ہر پودے کے ساتھ نہیں، ہر دانے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے. اور اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جس بندے کے نام کا وہ دانہ ہے، اس نے اس کو اس تک پہنچانا ہوتا ہے. جب تک یہ اس کو پہنچا نہیں دیتا اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی. ہاں جب وہ بندہ اس کو کھا لیتا ہے تب وہ فرشتہ واپس آسمانوں میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن انسان سے تو بہرحال زیادہ ہی ہوگی نا، اتنا تو ہمیں یقین ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جب رزق کا وعدہ کیا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول جائے، کہ بھی اربوں خربوں انسان ہے شاید ہم بھول گئے. نہیں، تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہاں یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے. اسی کو توکل کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت رازق ہے. آج تک اللہ نے ہمیں پالا ہے، ضائع نہیں ہونے دیا. اب جو یعنی کسی کی تھوڑی رہ گئی، کسی کی زیادہ رہ گئی ہے، اور عام طور پہ جس کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے نا اسی کو زیادہ فکر لگی ہوتی ہے. حالانکہ اب اس کو واپسی کی فکر کرنی چاہیے. لیکن 40 کو کراس کرنے والے، 50 کو کراس کرنے والے زیادہ دنیا کے اندر مگن ہوتے، ان کا تو ٹائم تھوڑا رہ گیا. تو بھی 40 سال 50 سال اللہ نے کھلایا پہنایا، ضائع نہیں ہونے دیا، بھوکا نہیں مارا. تو اب تمہیں یہ خوف کیوں کھائے جا رہا ہے؟ اب اس ٹینشن میں، اس ڈپریشن میں کیوں گھلے جا رہے؟ تو جب کسی کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے، میں خواہ اتنا سوچ رہا ہوں. اچھا پھر سوچنے سے ہوگا کیا؟ کہ آپ کے سوچنے سے نوٹ چھپنے شروع ہو جائیں گے، بینک بیلنس بڑھنا شروع ہو جائے گا، ہاں کچن میں راشن بھرنا شروع ہو جائے گا کہ میں سوچتا رہتا ہوں صبح شام. تو میرے سوچنے سے، میری اس ٹینشن سے نا میرا رزق بڑھ رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف اپنی انرجی ضائع ہو رہی.
جو 4 کام تم نے کرنے تھے اس سے بھی دھیان ہٹ گیا، نہ عبادت جوگے نہ دنیا کے کسی کام جوگے. ایسا بندہ آپ دیکھیں نا ہر وقت گمسم رہتا ہے، خیالوں میں مگن رہتا ہے. آپ سے ایک بات کہیں گے وہ کہے گا دوبارہ بتانا، یعنی اس نے آپ کی بات سنی نہیں توجہ سے، وہ انہی خیالوں میں رہتا ہے. تو جب ان خیالات کو سوچنے سے حاصل بھی کچھ نہیں ہے تو پھر ان سے خیالات کو انسان کیوں اپنے آپ کو روکنا چاہیے. ٹھیک ہے بعض چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں، بعض چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں، لیکن انسان جب کوشش کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے چیزوں پہ تو وہ کنٹرول میں آ جاتی ہیں. تو ان خیالات سے، ان ٹینشن سے اپنا دھیان ہٹائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، توکل کرے. ایک واقعہ جو میں اکثر سناتا ہوں، میرے شیخ حضرت غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک مرید تھے، پتہ چلا کہ وہ ہسپتال میں ہیں اور آخری یعنی زندگی کے سانس چل رہے ہیں. تو حضرت ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو ان کا بالکل آخری وقت تھا. تو بالکل جب آخری وقت آ جاتا ہے نا تو ڈاکٹر وغیرہ عام طور پہ حالات اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس اس کو اب آرام سے مرنے دو، یہ بندے کی موت کے اثرات نظر آ چکے ہیں. تو وہ ڈرپ وغیرہ جو لگی ہوتی ہے وہ بند کر دیتے ہیں سارا. تو حضرت صاحب کہتے ہیں جب میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہ بندہ پڑا ہوا ہے اور موت کی کیفیت تو نظر آ رہی ہے، اس پہ جان نہیں نکل رہی، اور ڈاکٹروں نے سارے حالات اتار دیے ہوئے، ڈرپ بند کی ہوئی ہے. تو حضرت کہنے لگے کہ کچھ دیر میں کھڑا رہا مراقب ہو کے، اللہ کی تو متوجہ ہو کے کہ یا اللہ رحم فرما دے اس بندے پہ. تو کہنے لگے کوئی بات میرے دل میں من جانب اللہ تعالیٰ القاء ہوئی. تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ڈرپ اس کی نا آن کر دیں. تو انہوں نے کہا جی بس حضرت صاحب یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اب کیا فائدہ ہوگا اس کو. وہ سمجھ رہا تھا کہ ڈرپ کھولنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ اس ٹائم طاقت مل جائے. تو ڈاکٹر نے انکار کیا. تو حضرت کہنے میں نے اس کو دوبارہ کہا بھی آپ مہربانی کریں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی ڈرپ کھول دیں. تو بہرحال انہوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں. تو کہنے لگے اس نے ڈرپ کھولی. حضرت کہتے ہیں میرے سامنے وہ ڈرپ کی ٹیوب ہوتی نا اس میں سے چند قطرے نیچے آئے اور اس بندے کی روح پرواز کر گئی. تو ڈاکٹر بھی حیران ہوا کہ یہ بندہ تو کئی گھنٹوں سے اسی کیفیت کے اندر تھا، زندگی موت کی کشمکش میں، تو یہ کیا معاملہ ہوا. تو حضرت کہتے ہیں کہ جب میں آیا اور میں نے اس کو دیکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، تو میرے دل میں یہ بات القاء کی گئی کہ اس کا رزق دنیا میں بھی باقی ہے. چند قطرے اس کے رزق کے باقی ہیں، جب تک یہ ان کو نہیں لے گا دنیا سے نہیں جائے گا. تو میں نے آپ سے کہا ڈرپ کھول دیں، آپ نے ڈرپ کھولی، بس وہ چند قطرے اس کے پورے ہوئے، سفر آخرت شروع ہو گئی. یہاں تک حقائق موجود ہیں کہ موت نہیں آ سکتی جب تک انسان اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا. پکی بات. تو اس پہ ہمارا یقین ہو، اللہ کی ذات پہ توکل ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آج تک ضائع نہیں ہونے دیا، آگے بھی اللہ خیر کریں گے. ہم نے کتنا منوں اور ٹنوں کے حساب سے رزق کھایا ہے. یہ عارض اکثر ذرا متوجہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہر بندہ اپنا حساب خود کرے. مثلا اگر آپ ایک وقت میں 2 روٹیاں کھاتے ہیں اور دن میں مثال کے طور پہ 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، 6 روٹیاں ہو گئی، تو 6 روٹیوں میں کتنا آٹا لگتا ہے ایک موٹا موٹا اندازہ کر لیں. مثال کے طور پہ 1 کلو، آدھا کلو. اب اس کو 30 سے ضرب دیں اور پھر اس 30 کو پورے سال سے ضرب دیں، تو جتنا آٹا بنے گا نا سال کا، اس کو اپنی زندگی کے سالوں سے ضرب دے دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی من آٹا بن جائے گا، صرف آٹا جو ہم نے کھایا ہے. اسی طرح جتنا گوشت کھایا اگر اس کا حساب کریں تو کئی جانور کھا چکے ہیں. دالوں کا حساب کریں تو کئی بوریاں بن جاتی ہیں، چاولوں کا حساب کریں کئی بوریاں بن جاتی ہیں. ایک سائنٹسٹ نے ایک فیچر لکھا، میں نے پڑھا کہیں پہ، تو پانی کا ایک بڑا ٹینکر تھا، میرا خیال ہے اس میں شاید 10,000 لیٹر یا اس طرح سے کوئی گیلنز کے حساب سے پانی تھا، کافی بڑا ٹینکر تھا پانی کا. تو اس نے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص زندگی میں اتنا پانی پی جاتا ہے، یعنی کم از کم ایک آدمی
جتنا اس ٹینکر میں پانی ہے اتنا وہ زندگی میں ایک آدمی پانی پی جاتا ہے. تو گیلنوں کے حساب سے ہم نے پانی پیا, گیلنوں کے حساب سے دودھ پیا, گوشت کھایا, دالیں کھائیں. اگر ہم اپنے ایک بندہ اپنے رزق کا حساب لگائے تو کئی ٹرک بن جاتا راشن. تو کیا خیال اللہ تعالیٰ نے آج تک دیے تو آگے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں سے ذہن کو ہٹانا چاہیے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے استغفار کرنی چاہیے. یہ جو گناہ ہے نا, یہ گناہ کی دو قسمیں. ایک تو انسانوں کے حقوق کی حق تلفی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حق تلفی. یاد رکھیں دونوں کی وجہ سے انسان پر وبال آتا ہے اور یہ وبال یہی ہوتا ہے کہ انسان کا دل پریشان رہتا ہے, سکون نہیں مل سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر, محاورہ مشہور ہے. کبھی آپ کسی ایسی آرگنائزیشن میں ہو کہ اسی کے جو باس ہے آرگنائزیشن کا, اسی سے آپ ٹکر لے لیں اور پھر کہ میں رہوں گا بھی یہیں پہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک بندہ دنیا میں رہے, اللہ کا رزق کھائے, اللہ کی زمین پر چلے اور اللہ کی بات نہ مانے. یہ تو اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے کہ انسان زمین پہ چلتا پھرتا ہے, ورنہ تو اللہ کے فرشتے اس کو اٹھا کر پھینک دے جہنم میں. لیکن اتنا وبال ضرور آتا ہے کہ انسان کا دل پریشان رہتا ہے. گناہوں کی نحوست یا گناہوں کا وبال جو سب سے کم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل پریشان رہتا ہے. اب دو چیزیں, ایک تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی انسان نے نافرمانیاں کی ہوئی, اس کا الگ ہے. اور اگر لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں تو جو لوگوں نے بددعائیں کی ہیں زیادتی کرنے والے کے خلاف, ان بددعاؤں کی وجہ سے یہ پریشان رہے گا. وہ بددعائیں اس کا پیچھا کریں گی, اس کو سکون سے نہیں رہنے دیں گی. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کا نظام, اللہ نے سسٹم ہی ایسا بنایا. یہ ہو نہیں سکتا ایک شخص ظالم ہو, لوگوں پر ظلم کرے اور رات کو خود بھی میٹھی نیند سو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. لوگوں کی زمین پہ قبضہ کر لے, لوگوں کے مال پر قبضہ کر لے, کسی کے کاروبار پہ قبضہ کر لے, کسی کے ویسے حقوق تلف کر دے اور خود مزے کی زندگی گزارے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کم از کم وبال, آخرت میں جو حساب ہوگا وہ الگ ہے. یہ کم از کم سزا اس کو ملے گی کہ زندگی کے اندر وہ بے سکونی کی کیفیت گزارے گا, ہر وقت ٹینشن اور ڈپریشن کے اندر رہے گا. تو ٹینشن اور ڈپریشن سے سکون حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ جو نافرمانیاں اور گناہ اللہ تعالیٰ کے انسان نے کیے ہیں اس پہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اور جو حقوق تلف ہو چکے ہیں, جو چھوڑ چکا ہے, ان کو فرائض کو ادا کرے, اور لوگوں کے جو حقوق تلف کیے ہیں ان لوگوں کے حقوق واپس کرے اور ان سے معافی مانگے. یہ اس کی استغفار کامل ہوگی. یہ نہیں کہ بس تسبیح پکڑ لے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, اس طرح نہیں توبہ ہوتی. بعض سمجھتے ہیں کہ اس طرح توبہ ہو جاتی ہے. استغفار کا صیغہ پڑھنے کی اپنی برکات ضرور ہے, لیکن کسی کا حق مارا ہوا ہے, کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, پلاٹ واپس نہیں کرتے, 1000 دانہ استغفر اللہ گراتے, اس کا کیا فائدہ بھی. اس کا حق پہلے ادا کرے, اس سے معافی مانگے, اس کے بعد آپ اس صیغے کو ادا کریں, پھر استغفار ہوگی. اسی طرح ایک شخص نے فرض نمازیں زندگی میں کئی چھوڑ دی, زکوٰۃ کبھی ادا نہیں کی, فرض حج اس کے اوپر تھا وہ اس نے نہیں کیا, رمضان کے روزے چھوڑے, اب بیٹھ کے تسبیح پھیر رہا استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی جو فرض چھوڑ دیے ان فرضوں کو پہلے ادا کرے, ورنہ دل بے سکون رہے گا. ہمارے حضرت نے اس کی ایک باقاعدہ مثال دی. حضرت کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو کسی شادی پر گیا, کسی ایسے فنکشن میں, پروگرام میں, تو کیا دیکھا کہ انہوں نے جو ویٹر تھے نا, انہوں نے میز کے اوپر کھانے رکھے ہوئے تھے تو نیچے اس کے آگ جلائی ہوئی تھی, لیمپ رکھا ہوا تھا, جو بوفے سسٹم ہوتا ہے. تو کہنے لگے میں نے چونکہ پہلی دفعہ دیکھا تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ میز کے اوپر آگ کیوں جلائی ہوئی ہے بھائی. تو میں نے کسی سے پوچھا, اس نے کہا کہ بھئی یہ اس کو بوفے سسٹم کہتے ہیں, یہ نیچے شولہ اور لیمپ اس لیے جلایا ہوا ہے کہ جتنی دیر یہ جلتا رہے گا نا کھانا گرم رہے گا, یہ کھانے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا. تو حضرت کہنے لگے جب بڑے ہوئے تو یہ بات سمجھ میں آئی
کہ جو شخص گناہ کرتا ہے, لوگوں کے حقوق تلف کرتا ہے, تو گویا وہ اپنے نیچے ان گناہوں کی وجہ سے ایک آگ کا الاؤ روشن کر لیتا ہے. اب یہ آگ کا الاؤ اس کو چین سے سکون سے بیٹھنے نہیں دے گا. جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے اتنی بے چینی اور حرارت اس کی بڑھتی رہے گی, یہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. لہٰذا اس بے چینی کی آگ کو بجھانے کا طریقہ استغفار ہے, اور استغفار کا میں نے اب مختصر آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے جو حقوق چھوڑے ہیں ان کو ادا کریں, اور لوگوں کے کوئی حقوق اگر تلف کیے ہیں تو ان کو ادا کریں, پھر استغفار کامل ہو. تو ٹینشن اور ڈپریشن سے جان چھڑانے کا دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان استغفار کرے. تیسری ایک اور چیز کہ بعض لوگ کی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی وہ ہر چیز کو نا نیگیٹو انداز سے ہی دیکھتے ہیں, ہر چیز میں برائی نکال لیتے ہیں, نیگیٹو تھنکر. ان کو اپنی سوچ میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. مثبت سوچ جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں. حقیقت میں انسان کا نقصان ہو جائے, انسان اگر مثبت سوچ رکھتا ہو تو بھئی نقصان تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اس کا دل پریشان نہیں ہوگا, یہ کوئی اس کی اچھی تعویل کر لے گا. لیکن اگر انسان منفی سوچ رکھنے والا ہوگا تو نقصان الگ ہوا اور منفی سوچنے کی وجہ سے دل الگ پریشان ہوگا. مثبت سوچ کا اتنا اثر ہوتا ہے. حضرت عالم رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے, ایک مرتبہ بیمار تھے تو بے شک سے ان کو ملنے آیا, تو وہ کہنے لگے کہ بھئی میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا, نہیں اس سے پوچھ لیں گے. تو اس نے کہا حضرت نہیں, آپ کی حالت ایسی لگتی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ بیماری لگتا نہیں ہے کہ یہ. تو حضرت نے اس کو ڈانٹا. حضرت نے کہا خبردار, باتیں تمہارے ان الفاظ کہنے سے بھی میرے دل پہ اثر ہوا ہے, اب تم باہر جاؤ دروازے سے اور دوبارہ اندر آؤ اور آ کے کہو نہیں حضرت انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی انسان کے اوپر الفاظ کے جملوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں, اور یہ پکی بات. ہم انسان ہیں, لوہے کے پتھر کے بنے میں نہیں ہیں. کوئی ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے, ہمارے دل پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. آج گھروں میں جو بے سکونی ہے اس کی ایک وجہ یہ زبان کی تیزی ہے کہ زبان کے تیر نکلتے ہیں, اگلے کے دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں, اور انسان اس کی وجہ سے بے چین رہتا ہے. تو مثبت سوچ رکھنے والے بندے کو حقیقت میں نقصان ہو رہا ہو وہ اس سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے. ایک اٹالین شخص تھا, اٹالین شہری تھا, اس کو ہربل میڈیسن کا بڑا شوق تھا اسٹڈی کرنے کا. اس نے عربی زبان سیکھ لی, اور عربی کے اندر جو ہربل میڈیسن تھی, طب نبوی اور اس طرح کی کتابیں, ان کو اس نے اپنی اٹالین زبان کے اندر ٹرانسلیشن کر دی. تو چند کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئیں, تو جب اس کی کتابیں اٹلی کے اندر لوگوں نے پڑھی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑا زبردست طب ہے, بڑا زبردست فن ہے ہربل میڈیسن. تو بڑی اس بندے کو شہرت ملی, بہت مشہور ہو گیا. لیکن اللہ کی شان, اس کی کچھ طبیعت خراب ہوئی. اس نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا کہ آپ کو کینسر ہے, اور کینسر بھی فائنل سٹیج پہ ہے, آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 2 سال ہیں, اس کے بعد آپ کی موت ہے. اگر کسی بندے کو بتا دیا جائے کہ بھی تمہیں ایسی بیماری لگ گئی ہے, 1-2 سال بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے, تو وہ تو پکا ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. وہ تو بستر کوئی لگ جاتا ہے, اور اس کو تو پھر سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کیا کروں. اب اس بندے نے سوچا کہ بھی زندگی جتنی ہے وہ ہے, نہ میں اس کو کم کر سکتا ہوں نہ زیادہ کر سکتا ہوں, تو چلو کیوں نہ میں انسانیت کی خدمت ہی کر کے چلا جاؤں. اس نے کیا کیا, اس نے کہا میرے پاس وقت کم ہے. اس نے ایک ٹیم اکٹھی کی جو تھوڑی بہت عربی جانتے تھے, اور اس نے ہربل میڈیسن کی عربی کی 80 کتابیں اٹھائیں, ان کا ترجمہ کرنا شروع کیا. ان کو کہا کہ بھی جو سیدھے جملے نا ان کا ترجمہ آپ کریں, جو خاص ٹرمنالوجی ہیں, جو ٹپیکل ٹرمز ہیں, ان کا ترجمہ میں خود کروں گا. تو اس ٹیم کے ساتھ مل کے 2 سال کے اندر اس نے 80 کتابیں عربی زبان سے اٹالین زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر دیں, حتیٰ کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس بندے کا نام آ گیا.
اب اندازہ کیجئے کہ مثبت سوچ ہونے کی وجہ سے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کے باوجود اس نے ایسا کام شروع کر دیا. اگر وہ بھی ڈپریشن میں چلا جاتا اور ذہنی مریض بن جاتا تو زندگی تو نہ کم ہونی تھی نہ زیادہ, کام کوئی نہیں ہونا تھا. ہمارے اسلاف بھی ایسے ہی کرتے تھے, حالات کچھ بھی ہو جائیں, کوئی بھی کسی بھی قسم کے سرکمسٹانسز آ جائیں تو وہ مثبت سوچ رکھتے ہیں, بہادری سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. چنانچہ ایک عالم تھے, ان کو بادشاہ وقت نے قید میں ڈلوا دیا کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی تحریر, کچھ کتابیں لکھی شرعی مسائل جو بادشاہ کو برے لگے. اس نے کہا ان کو بند کر دو. اب وہ جیل میں چلے گئے. جب وہ جیل میں گئے تو اب سوچا کہ کیا کروں, اب زندگی تو ختم ہو گئی نا ایک طرح سے. لیکن مثبت سوچ کی وجہ سے انہوں نے کسی سے منت سماجت کی. کچھ جیلر ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں جیل میں, کسی کو کیا نقصان دے رہا ہوں, مجھے کوئی کاغذ اور قلم دے دو, بیٹھا کچھ لکھتا رہوں گا. تو اس کو کاغذ قلم اس نے دے دیا. انہوں نے اندر بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیا. ان کا کچھ شاگرد ملنے کے لیے آیا, انہوں نے اس کو پکڑا دیا تو ان کی ایک اور کتاب مارکیٹ میں آ گئی. اب بادشاہ کو پتہ چلا تو بڑا پریشان ہوا, بھائی ان کو تو میں نے جیل میں ڈال دیا تھا, جیل سے بیٹھ کے انہوں نے کتاب لکھ دی. اس نے پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ بھئی ان کو کاغذ اور قلم کوئی پہنچاتا تھا. تو اس نے نا وہ کنویں کی سزا دے دی. کنویں کی سزا بڑی سخت ہوتی تھی. زمین کے اندر ایک کنواں ہوتا تھا, خشک ہوتا تھا, لیکن بس وہ چاروں طرف سے بند, اوپر اس کے گرل ہوتی تھی. کھانا ڈالنے والے اوپر سے کھانا پھینک دیتے تھے اور اسی کنویں کے اندر وہ قیدی اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزارتا تھا. پیشاب خانہ بھی وہیں پہ, کوئی سہولت نہیں, نہ نہانے کی, نہ باہر نکلنے کی, نہ لباس تبدیل کی. بہت سخت سزا شمار ہوتی تھی. اس نے ان کو نا کنویں میں ڈلوا دیا. اب میں دیکھتا ہوں یہ کاغذ قلم کیسے استعمال کرتے ہیں. تو خیر جب ان کو وہاں ڈال دیا, ان کی زندگی کے ویسے آخری ایام تھے, تو انہوں نے اپنی بقیہ زندگی اسی کنویں میں گزاری اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. تو خیر جب ان کا انتقال ہوا, لوگوں نے ان کی باڈی کو نکالنے کے لیے جب نیچے اترے تو کیا دیکھا کہ وہاں پہلے ان سے پہلے کسی نے نا کوئلے جلائے تھے, آگ جلائی تھی, تو وہاں لکڑی کے کچھ کوئلے پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے آخری دنوں میں نا ان کوئلوں سے دیوار کے اوپر لکھنا شروع کر دیا. تو ان کا شاگرد جو نیچے ان کی میت اٹھانے کے لیے اترا تو اس نے دیکھا دیوار پر تو نوٹس لکھے ہوئے. اس نے ان نوٹس کو جو ہے اتارنا شروع کر دیا اور اس طرح ان کی زندگی کی آخری کتاب ان کے مرنے کے بعد شائع ہو گئی. اللہ, تو ڈپریشن میں جانا تو بہت آسان ہے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انسان بستر پہ لگ جائے. یہ حل نہیں ہے. انسان کو حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے. کسی بھی طرح کے حالات آ جائیں, انسان کو مثبت سوچ رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. ایک چیز اس حوالے سے اور ہے کہ بعض اوقات ٹینشن اور ڈپریشن کا جو مریض ہے, یعنی اس میں کچھ قدرتی کچھ چیزیں کم ہوتی ہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہمارا جسم جو اللہ نے بنایا, اس کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز ہیں. پوٹیشیم ہے, فاسفورس ہے, نائٹروجن ہے, پروٹین ہے, کیلشیم ہے. تو اگر کسی بھی چیز کی کمی ہو جائے نا, ڈیفیشنسی ہو جائے, تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے, وہی دوائی دیتا ہے نا کہ بھی اس میں یہ فلاں کیمیکل کم ہو گئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں یہ دوائی آپ نے کھانی ہے. تو انسان وہ دوائی کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں. تو بعض اوقات کسی بندے کی پیدائشی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کوئی کیمیکل کم ہوتے ہیں, یا تو پیدائشی کم ہوتے ہیں یا کسی حادثے کی وجہ سے, کسی واقعے کی وجہ سے اس کے دماغ میں کچھ کمی آ جاتی ہے. تو ایسے مریض کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھا کر میڈیسن لے لینی چاہیے. میڈیسن لیتا رہے وہ مریض, تو ہم نے دیکھا وہ بالکل نارمل چلتا ہے, بالکل عام آدمی کی طرح زندگی گزارتا ہے.
اس عاجز کا بھی بعض ایسے مریضوں کا سے یعنی ملاقات کا موقع ملا، تو جن دنوں وہ دوائی چھوڑتے ہیں تو وہ عجیب عجیب حرکات اور سکنات کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دوائی کھانا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ شفا دے دیتے ہیں. وہ بالکل عام آدمی کی طرح بلکہ بڑے ذہین آدمی کی طرح زندگی گزارتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا پیشنٹ جو ہے نا اس بات کی بھی ٹینشن لیتا ہے کہ یہ کیا دوائی میرے ساتھ ساری زندگی کے لگ گئی ہے. تو بھئی اس کو اپنا رزق سمجھے. جیسے انسان گندم روزانہ کھاتا ہے، روٹی روزانہ کھاتا ہے، سالن کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، دالیں کھاتا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، رزق ہے ہمارا. اسی طرح سے اس دوائی کو بھی اپنا رزق سمجھ لیں، اس کو رزق سمجھ کے روزانہ کھائیں. اگر وہ نہیں کھائیں گے تو اپنے لیے بھی پریشانی ہوگی، دوسروں کے لیے بھی پریشانی ہوگی. یہ تو بہت بڑی عافیت ہے کہ پتہ چل گیا کہ انسان کے دماغ میں کس کیمیکل کی کمی ہے اور اس کو پورا کرنے سے انسان بالکل نارمل لائف گزارتا ہے. یہ تو بڑی عافیت ہے. لوگوں کی تو کئی سال گزر جاتے ہیں، مرض کی تشخیص ہی نہیں ہوتی، ہسپتالوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے 6 ماہ ہو گئے، کئی ٹیسٹ کروا چکے ہیں ڈاکٹر، ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا مجھے بیماری کیا ہے. کئی پیسہ تو اسی پہ خرچ ہو جاتا ہے. تو ایسے مریض کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو بھی بیماری تھی اس کا علاج آپ کو بتا دیا، اب وہ دوائی آپ کھاتے رہے. اس بات کی کیوں ٹینشن لیتے ہیں کہ بھئی یہ ساری زندگی دوائی میں نے کھانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے، کسی میڈیسن کی شکل میں ہے، کسی کا روٹی کی شکل میں. تو اس لیے اس کو رزق سمجھ کے شکر ادا کر کے کھانا چاہیے. ویسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے کافی ایسے مریضوں کا علاج کیا جو باقاعدہ سائیکیٹرک میڈیکیشن کر رہے تھے، ادویات لے رہے تھے. ذکر کے ذریعے حضرت نے ان کا علاج کیا، ان کی پہلے میڈیسنز کم ہوئیں اور پھر بالآخر بالکل چھوٹ گئی. یہ حضرت نے خود بتایا. میں نے ان کو ذکر دی، لیکن ذکر وہ والا نہیں 1-2 تسبیح، ذکر کثیر، کثرت سے. میں نے کہا بیٹھ کے کرو ذکر، ہزار دفعہ ہی نہیں، ذکر اسم ذات اور کلمے کا ذکر 10,000 دفعہ اس طرح. تو کہنے لگے انہوں نے بات مان کے ذکر کیا اور بالکل ان کی میڈیسن پہلے کم ہوئی اور پھر بالکل ختم ہوئی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پکی بات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو میڈیسن کھانے سے سکون ملتا ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. ویسے بھی جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مریض ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، چاہے جان کے سوچتا ہے یا خود بخود خیالات آتے ہیں. تو بندہ یہ سوچے کہ میں نے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی ہے اور سوچنے سے مجھے حاصل کچھ نہیں ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ میری زبان اور میرا دماغ ہر وقت اللہ 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 کرتا رہے، کیونکہ اس اللہ اللہ کرنے کے میری صحت پہ بھی اچھے اثرات ہوں گے اور آخرت کے اندر نیکیاں بھی جمع ہوتی رہیں گی. بجائے کوئی فضول چیز سوچنے کے کہ بھی کل کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، پاکستان کا کیا، وہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں جس کا سے بندے سے تعلق بھی نہیں ہوتا. نواز شریف کا کیا ہوگا، عمران خان کا کیا ہوگا. اللہ کے بندے تو اپنی زندگی گزار، تجھے اس سے کیا. یعنی ٹینشن بھی اس درجے کی ہوتی ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اس کی ذات سے. تو بھئی ان فضول چیزوں کو سوچنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا. اس سے بہت اچھا ہے انسان اللہ 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 کرتا رہے کہ انسان کا دل اور دماغ بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہے. اس کے دل اور دماغ پر مثبت اثرات آتے ہیں، اچھے اثرات آتے ہیں، انسان کو شفا ملتی ہے اور آخرت کے اندر نیکیاں ہوتی رہیں گی. اس کو کہتے ہیں دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سنورے گی. تو بجائے فضول خیالات سوچنے کے انسان کو اللہ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے. یہ اس کا حل ہے. ایک حل اس کا اور ہے کہ ایسا بندہ جو بہت ہی ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتا ہے اس کو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا چاہیے، آتے جاتے رہنا چاہیے. اللہ والے جو ہیں یہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بعض اوقات کسی بندے کو نا 2 بول اچھے بول دیں تو اس کی زندگی میں جان آ جاتی ہے، اس کو امید لگ جاتی ہے. آپ نے تھوڑی سی زبان ہلائی، تھوڑا سا اس کو حوصلہ دیا تو وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. تو ایسا بندہ جو انگزائٹی کا، ڈپریشن کا مریض بن جائے اس کو اللہ والوں کے پاس لے کے جانا چاہیے. یہ جو ابھی حالیہ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے، وہ بلو ویل گیم کے ذریعے بچوں نے خودکشیاں کی یا اور اس قسم کے بچے جو خودکشی کر لیتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ مس گائیڈ ہوئے. آپ ان بچوں کی اگر ہسٹری دیکھیں گے
تو یہ نارمل بچے نہیں ہیں، یعنی ان کے پیرنٹس نے ان کو ٹائم نہیں دیا، یا یہ ہاسٹل میں رہتے رہے یا گھر میں رہے تو وہی حالات ہیں کہ ماں الگ جاب کر رہی ہے، باپ الگ جاب کر رہا ہے، بچے آیا کے اوپر ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو اٹینڈ کرنے کا. تو ان کو کسی نے حوصلہ افزائی کی ہی نہیں، ان کو کسی نے سیدھا راستہ دکھایا ہی نہیں. تو جب دماغ اس طرح کا خالی ہو، گائیڈنس کے بغیر ہو، تو پھر شیطان تو فوراً گمراہی کا راستہ دکھا دیتا ہے. اور خودکشی کوئی شخص ہمیشہ تب کرتا ہے جب اس کو ہر طرف سے دروازہ بند نظر آئے. حالانکہ دروازے تو بند نہیں ہوتے، لیکن اس کو زندگی کے سارے راستے بند نظر آئے، وہ کہتا ہے اب مجھے خودکشی کر لینی چاہیے. تو ایسے بندے کو لازماً اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کی کیئرنگ کرنی چاہیے، اور اس کو کسی اللہ والے کے پاس لے کے جانا چاہیے جو اس کو زندگی کی روشنی دکھائے، زندگی کی امید دکھائے. خودکشی اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کر لی، وہ تو ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں چلا جائے گا. خودکشی کی سزا یہ ہے کہ جس انداز سے انسان اپنی یعنی موت کو کرے گا، اپنی جان کو ہلاک کرے گا، قیامت تک وہی سزا اس کو ملتی رہے گی. بار بار اپنی یعنی قبر کے اندر، برزخی زندگی کے اندر ایسے ہی وہ ہر دفعہ زندگی ملے گی، اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، پھر زندگی ملے گی، پھر ہلاک. تو یہ تکلیف قیامت تک وہ اٹھائے گا. پھر قیامت میں الگ حساب کتاب ہوگا کہ یہ تو ہماری امانت تھی، تم کیسے اس کو ضائع کر سکتے تھے. حدیث میں تو آیا کہ اپنے جسم کو یہ جو ٹیٹوز بنواتے ہیں گدوانا، یہ گندوانے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص بلیڈ سے یا کسی چیز سے اپنے جسم کو ٹیمپر کرے اور کوئی نام لکھے. اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. کیوں؟ یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. تو جیسے آپ کسی کے ساتھ والے کی گھر کی دیوار کو ٹیمپر نہیں کر سکتے، اس کی چیز ہے، اسی طرح یہ جسم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، ہم اس کو ٹیمپر نہیں کر سکتے. تو جب تھوڑا بہت نہیں کر سکتے، کجا ہے کہ بالکل ہی ہلاک کر دیں اور موت ہی واقعہ ہو جائے، تو اس کی بھلا کہاں اجازت ہوگی. تو اس لیے ایسے بندے کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے ٹیکل کریں، وہ دیکھیں بندہ کتنا بہترین چلتا ہے زندگی میں. اور آخری چیز کہ جب انسان کو بہت زیادہ چیزوں کی ٹینشن اور ڈپریشن ہونے لگے اور راستے بند نظر آئیں، تو ایک اور بھی راہ نجات ہے. اس کا حدیث میں بھی ذکر آیا کہ موت کی یاد ایسی ہے کہ موت کی یاد کرنے سے انسان کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں. یعنی ایک شخص کی زندگی ایسی ہو جائے جو ظاہری طور پہ بہت مشکلات، بہت پریشانیاں اس کو نظر آ رہی ہوں، تو ایک سکون کی گولی اس کے پاس ہے کہ بھی جتنی بھی پریشانی ہے بالآخر ان سے جان چھوٹ جائے گی، جتنے بھی مسئلے ہیں بالآخر ان سے جان چھوٹ جائے گی. اگر ہم شریعت پر، اللہ کی عبادت پر، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں تو پریشانیاں بے شک آ رہی ہیں، لیکن بالآخر موت کے ذریعے ان سب سے جان چھوٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اکرام والی جگہ پہ ہمیں بھیج دیں گے، جنت کے اندر ہمیں بھیج دیں گے. تو یہ وہ ویژن ہے کہ اس ویژن کی وجہ سے اس کے سارے غم ہلکے ہو جاتے ہیں. کتنی بھی پریشانیاں ہو، کتنا بھی اس نے بوجھ اٹھایا ہو، آخر اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ یار ایک دن تو چلے ہی جانا ہے اس دنیا کے غموں کو چھوڑ کے، اس دنیا کی پریشانیوں کو چھوڑ کے. تو یہ وہ چیز ہے یعنی قدرتی موت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے. خودکشی تو حرام ہے، لیکن ایسی موت جو انسان کو من جانب اللہ آتی ہے، اپنے وقت پر آتی ہے، اس کو اس انداز میں سوچے کہ بالآخر میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تو میں اس کی تیاری کر لوں. تو موت کی تیاری میں انسان لگ جائے اور یہ سوچے روزانہ کہ میری آج میں سو رہا ہوں، پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا. تو اس کیفیت کے جب انسان ساتھ سوئے گا تو اس کے اہداف، اس کے ٹارگٹس چھوٹے ہو جاتے ہیں. صحابہ کوئی کئی سالوں کی پلاننگ نہیں کرتے تھے، وہ اپنے ٹارگٹس کو چھوٹا رکھتے تھے، اس لیے ان کی زندگی آسان تھی، ٹینشن ڈپریشن تھی. وہ کہتے تھے آج کا ہمیں اللہ نے دے دی ہے، آج اللہ تعالیٰ میٹھی نیند دے رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں، اللہ خیر ہے، کل اللہ تعالیٰ پھر دے دیں گے ہمیں. تو اس لیے موت کی وجہ سے انسان اپنے ٹارگٹس کو، اپنی امیدوں کو، اپنی خواہشات کو چھوٹا کرتا ہے. آپ یوں سمجھے نا، ایک قیدی ہے، اس کو سزائے موت حکومت نے سنا دی ہے، اب اس کے پاس 3-4 دن ہے، 3-4 دن میں اس کو موت آ جائے گی. تو اب اس کی زندگی کے ٹارگٹس، اس کے فیصلے، اس کی سوچ بڑی محدود ہو جاتی ہے. وہ صرف 2-3 دن کی پلاننگ کرتا ہے کہ بس یہ 2-3 دن میں نے جیل میں گزارنے ہیں، اس کے بعد تو موت ہے میری. تو یہی کیفیت مومن کی دنیا کے جیل خانے کے اندر ہوتی ہے کہ میں بس چند دن یہاں ہوں، اس کے بعد تو مجھے چلے جانا ہے. مجھے اتنی لمبی چوڑی فکریں اور سوچنے کی کیا ضرورت ہے، لمبا چوڑا حساب کتاب بنانے کی کیا ضرورت ہے.
تو اپنے ٹارگٹس کو انسان چھوٹا کرے، موت کو یاد کر کے، اس سے بھی انسان کی زندگی کی ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی دور ہوتی ہے۔ اور ساری بات کے اخیر میں پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، خوب جان لو کہ دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ تو ذکر میں ہر قسم کی پریشانی کی دوائی موجود ہے، ہر قسم کی بیماری کا علاج موجود ہے، بشرطے کہ ذکر کو کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ تو یہ تھوڑا بہت ایک آدھ تسبیح نہیں، پراپر بیٹھ کر ہر بندہ اپنے لیے ٹائم متعین کرے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اپنی مصروفیت کے حساب سے۔ تو اس طرح سے ذکر کرے اور پھر دیکھے زندگی میں کیسا سکون آتا ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ کس قدر تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کس قدر تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تو واقعی ظاہری اسباب انسان کے پاس کم ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کا نام دل میں ہو تو واقعی کانٹوں پہ بھی انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا سکون ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، یہ تحفہ اللہ کی طرف سے، انعام ہے کہ جو اللہ کا نام لے گا اللہ اس کو سکون دے گا۔ تو ہم بھی اب کچھ دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں دعا سے پہلے۔ آپ سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف کر لیجیے۔ ہم ذکر جہری کریں گے، زبان سے ذکر ہے، ہلکی آواز سے ذکر کریں۔ ذکر دوسروں کا سننا نہیں ہے بلکہ خود بھی ذکر کرنا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کی تڑپ دل میں رکھ کے اللہ کے نام کو پکاریں اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله إلا 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 الله 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 الله
اللہ 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 اللہ. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما. یا اللہ جتنے گناہ آج تک کیے انہیں معاف فرما. یا اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ وہ گناہ جو دن میں کیے، جو راتوں میں کیے، معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو محفلوں میں بیٹھ کر کیے، جو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کیے، معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں اور جو ہم کر کے بھول گئے، معاف فرما. یا اللہ ہم نے آج تک جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے. یا اللہ آئندہ ایک سچی سچی ایمانی قرآنی اسلامی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ سچائی والی زندگی
کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے، ایمان والی زندگی کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے جسم کے جس حصے سے گناہ ہو گیا معاف فرما دیجئے، ہماری نگاہوں سے جو گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے، ہماری زبان سے جو گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے، ہمارے کانوں سے جو گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے، دل اور دماغ کی سوچوں کے جو گناہ ہوئے یا اللہ معاف فرما دیجئے، ہاتھ پاؤں سے جو گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے، شرمگاہ سے جو گناہ ہو گئے معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے جتنے سابقہ گناہ ہیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی کے کاموں سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ روشنی نظر آ جانے کے بعد، ہدایت کا نور نظر آ جانے کے بعد ظلمت کے اندھیروں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ عزتیں مل جانے کے بعد ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ رزق اور مال مل جانے کے بعد یا اللہ مفلسی سے اور یا اللہ ہمیں عاجزی سے یا اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی نعمتیں یا اللہ ہمارے ساتھ شامل حال رکھیے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان بھی کمزور ہیں، یا اللہ اپنی نعمتیں اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور رکھیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رزق کی برکتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بھائی کاروبار کی طرف سے، رزق کی طرف سے، نوکریوں کی طرف سے پریشان ہیں، کشائش والا، عافیت والا، برکت والا حلال رزق کا ذریعہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن بھائیوں پر قرضہ ہے، قرضے کے بوجھ سے خلاصی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیکوکار اولاد عطا فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دیجئے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں، والدین کے لیے ان کے رشتے کرنے آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں کامل صحت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ افغانستان میں، کشمیر میں، بوسنیا میں، عراق میں، ایران میں، یا اللہ شام میں، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے غیبی فرشتوں کے ذریعے، اپنے غیبی خزانوں کے ذریعے ان کی مدد اور نصرت فرما دیجئے۔ یا اللہ ظلم کے بادلوں کو اب ہٹا دیجئے۔ یا اللہ رحمت کے پردے یا اللہ بچھا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی تمام خطروں سازشوں سے اس کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو اس کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں انہیں چن چن کے دفعہ دور فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ جو بھی بھائی ڈپریشن اور ٹینشن کے مریض ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان تمام اور جو دوسرے جسمانی امراض ہیں ان سے شفا عطا فرما دیجئے۔ سب کو ذہنی سکون عطا فرما دیجئے، قلبی سکون عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ سکون آپ کی ایک نعمت ہے، یا اللہ ہم آپ سے یہ نعمت مانگتے ہیں، ہمیں یہ نعمت عطا فرما دیجئے۔ اور یا اللہ جو باتیں پیش کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ذکر کثیر کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں ذاکر بنا دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت اور حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جو بہن بھائی اب تک وہاں نہیں جا سکے ان کا جانا بھی آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کے اوپر حج کا فریضہ ابھی باقی ہے یا اللہ اس سال ان کو وہاں حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہمارے حق میں بہتر نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ اس گھر کے اوپر خصوصی رحمت کو نازل فرما دیجئے، ہمارے بھائی موسیٰ صاحب کو لمبی زندگی، صحت اور عافیت اور برکتیں عطا فرما دیجئے، اگلی نسلوں کی خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس محلے پر خصوصی رحمت کو نازل فرما، آنے والے جتنے بہن بھائی ہیں یا اللہ سب کے گھروں کو جادو ٹونے کے اثر سے، اوپری اثر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما لیجئے۔ یا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے سے محفوظ عطا فرما دیجئے، دوست اور دشمن کی پہچان عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، خواتین نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ہماری دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجئے۔ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں تمام خیریں ہمیں عطا فرما، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی تمام شرور سے حفاظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔